नाज़रीन, जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को तो आप जानते ही होंगे। जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का शुमार उन लोगों में होता है जो ताकतवरों से कभी डरे नहीं और इंसाफ के असूलों पर, आइन की बालादस्ती के अहम असूल पर कायम रहे। उन्होंने उस ज़माने में सच बोला जब सच बोलने की रवायत नहीं थी, लोग खौफज़दा थे, ब्लैकमेल हो रहे थे, पूरा निज़ाम इंसाफ एक तरह से ताकतवरों के हाथ गिरवी रखा जा चुका था। उस वक्त जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने सच बोला, हक़ की आवाज़ बुलंद की और उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। उनके साथ जो सलूक किया गया वो उसके मुस्तहिक नहीं है। उनके साथ वैसा सलूक भी नहीं किया गया जो एक आम पाकिस्तानी शहरी के साथ किया जाता है। सच बोलने की सज़ा में उनको निशाने इबरत बनाने की पूरी कोशिश की गई और एक तरह से बना भी दिया गया। लेकिन जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी कभी भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। ये वो बड़े लोग हैं जो अपनी बहादुरी से, अपनी शुजाअत से जाबिरों के ख़िलाफ़, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की अहलियत रखते हैं। दुनिया के किसी और माशरे में ऐसे लोगों को बहुत तकरीम, बहुत एहतराम दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसे लोगों को सज़ा दी जाती है और ऐसी सज़ा कि उनकी नस्लें भी याद करें। बुनियादी तौर पर यह माशरा बोनों का और जाहिलों का माशरा बन गया है। टेलीविज़न पर जो गालम गलोच आप देखते हैं, उससे जो लोग बरसरे इक़्तिदार हैं उनकी ज़हनी कैफ़ियत और ज़हनी अहलियत का अंदाज़ा हो जाता है। इस माशरे का अलमिया ये है कि जो शख्स भी बड़े कद का होता है, आम लोगों से बड़ा और ज़हन रसा रखता है, उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उसकी टांगें काट दी जाती हैं और उसको अपना हम कामत करके उससे गुफ्तगू की जाती है। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब जैसे लोग बड़े खाल खाल माशरों में दस्तयाब होते हैं। अपने मुक़दमे के सिलसिले में जो इल्ज़ामात उन पर लगे, उसके लिए वो इंसाफ तलाश कर रहे हैं और मुद्दतों से तलाश कर रहे हैं। इस बात को 3 बरस गुज़र गए हैं, लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। बेशुमार दरख्वास्तें वो दे चुके हैं। अब उन्होंने एक दरख्वास्त लिखी है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम। ये दरख्वास्त सोशल मीडिया के ज़रिए मुझे भी मिल गई है और इस दरख्वास्त में जितनी दर्दमंदी के साथ, जितनी आला ज़रफ़ी के साथ उन्होंने अपने मुक़दमात का फ़ैसला मांगा है, वो बहुत ही नादिर नमूना है। वो नादिर नमूना कई एतबार से है। इंसाफ की पैरवी के हवाले से, आइन की बालादस्ती के हवाले से, और चूँकि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी बहुत लायक और फ़हीम शख्स हैं, ये जो दरख्वास्त है ये अदब आलिया का नमूना भी है। मैंने आज इस वीलॉग में कोशिश करूँगा कि उस दरख्वास्त को जिस तरह लिखा गया है उन्हीं अल्फाज में आपके सामने पढ़ दूँ। इसका एक एक लफ्ज़ गौर से सुनने के काबिल है। आप इसको सुनिए और देखिए कि जब एक बहादुर और आकिल शख्स अपने हक़ में आवाज़ उठाता है तो उसका लहजा कितना शीरीं और मलीह होता है। कुछ यूँ लिखते हैं, जनाब गुलजार अहमद, चीफ़ जस्टिस अदालत उज़्मा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इमारत अदालत उज़्मा, शाहराह दस्तूर, इस्लामाबाद। आइनी दरख्वास्त नंबर 76/218। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आली मर्तबत, ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा अदल की राहदारियों और ऐवानों में गुजारने के बाद हसूल इंसाफ के अमल से बर्दाश्ता होकर आपसे ये ज़ाती इल्तमास करते हुए मैं तज़ब्ज़ुब का शिकार हूँ। काश ऐसा ना हुआ होता और मेरी आइनी दरख्वास्त को खुसूसी सलूक का मुस्तहिक गर्दानने के बजाय एक आम साइल के तौर पर ही लिया गया होता। आप तसव्वुर कीजिए, मेरी आइनी दरख्वास्त को दायर हुए तकरीबन 3 साल का अरसा गुज़र चुका है। अपनी माजूली के ख़िलाफ़ कानूनी जिद्दोजहद के दौरान ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरी रिटायरमेंट का दिन भी आ गया।
لیکن آج بھی میری آئینی درخواست پر بامانی اور نتیجہ خیز پیش رفت ممکن نہیں ہو سکی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عدل و انصاف کی سب سے بڑی بارگاہ میں کھڑے عدالت عالیہ کے ایک جج کے ساتھ یہ سلوک ہمارے نظام عدل کے بارے میں کیا تاثر قائم کر رہا ہے، اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ عزت مآب، آپ آئین پاکستان کے متن اور معنی و مفہوم پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ایک پاکستانی شہری کے طور پر میرے ساتھ روا رکھا جانے والا سلوک آئین کی روح سے منافی، انصاف کے ذرّی اصولوں کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ مجھے آئینی شقوں میں دیے گئے تمام تر تحفظات اور حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ اس طرز عمل کا براہ راست اثر میرے وسائل رزق پر پڑا اور عملاً مجھے زندہ رہنے اور عقل حلال کمانے کے بنیادی حق سے بھی محروم کر دیا گیا۔ انصاف کو یقینی بنانے والوں میں سے شاید ہی کسی کو اندازہ ہو میں کس طرح کے مصائب اور مشکلات کا شکار ہوں۔ آپ ٹھنڈے دماغ اور دردمند دل کے ساتھ سوچیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ مجھے جس اقدام پر سزا دی گئی وہ عمل وطن عزیز کے مروجہ قوانین اور آئین کے تحت کسی بھی طرح جرم کے زمرے میں نہیں آتا۔ میں نے وکلاء کی ایک باضابطہ تقریر میں جو کچھ کہا اس کی بھی تحقیقات اور چھان بین کر لی جائے اور طے کر لیا جائے کہ میرے بیان میں کتنی حقیقت ہے، اور اگر ہے تو کیا اپنی آئینی حدود سے میں نے تجاوز کیا ہے یا کسی اور نے۔ اگر ملک کی سب سے بڑی عدالت اپنے ہی جج کی شہادت کو غیر معتبر ٹھہرا کر جرم قرار دے دیتی ہے اور اسے عبرت کا نمونہ بنا دیتی ہے، لیکن اس میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اس کہانی کے مرکزی کردار سے باز پرس کر سکے، تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ 20 کروڑ عوام اس نظام عدل و انصاف کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ نہایت قابل احترام چیف جسٹس صاحب، میں 30/6/2021 کو عدالت عالیہ سے ریٹائرمنٹ کی تاریخ بھی عبور کر چکا ہوں۔ زندگی کے 23 سال میں نے وکالت کی نظر کیے، وکلا تنظیموں کی نمائندگی کی، عدلیہ کی آزادی اور حقوق کے لیے ہر تحریک میں حصہ لیا، سختیاں، مصائب اور قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، 7 سال اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج رہا، عمر بھر ضمیر اور خوف خدا کے احساس کے ساتھ اپنے فرائض کو بجا لایا، ایک مظلوم و محروم طبقے کے حقوق کی جنگ لڑی، اور اب 3 سال سے بطور سائل خود اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ناانصافی کے خلاف عدل کی زنجیر ہلا رہا ہوں، یہاں تک کہ میرے ہاتھ شل ہو گئے ہیں، میرے اعصاب جواب دیتے جا رہے ہیں۔ میں سنجیدگی سے سوچنے لگا ہوں، کیا اس ملک میں، اس نظام عدل میں ایک مظلوم شہری کے حقوق کے تحفظ کی طاقت ہے بھی یا نہیں؟ عزت مآب، مجھے یہ کہتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کے پیشرو 2 چیف جسٹس صاحبان نے ذاتی بغض، نفرت، عداوت اور عناد کی بنا پر مجھے 2015 سے اپنا نشانہ بنایا، فرمائشی ریفرنس دائر کیے اور ہر طریقے سے مجھے معتوب کرنے کی صحیح کی۔ اس لیے انہوں نے اپنے مناصب کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے میری آئینی درخواست پر سماعت کے حوالے سے تاخیری حربے استعمال کیے۔ ان کا یہ طرز عمل میرے لیے قابل فہم تھا۔ وکلاء برادری کی بھاری اکثریت، بہت سے فاضل جج صاحبان بھی اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ یہ دونوں ناموری کے رسیا صاحبان عدل کن وجوہات کی بنا پر مجھے نشانہ بناتے رہے، لیکن آپ کے بارے میں نیک گمان رہا کہ آپ کی مجھ سے ذاتی نفرت اور مخامست نہ ہے، اس لیے آپ کے دور میں میری آئینی درخواست پر سماعت کا عمل شروع ہوا، لیکن فاضل بینچ کے سامنے وقت کی قلت اور دیگر اہم مقدمات میں مصروفیت کا عذر بالکل بجا ہونے کے باوجود میری آئینی درخواست پر غیر ضروری طوالت میرے اور فاضل وکلاء کے لیے لمحہ فکریہ رہی۔ نتیجہ، آج بھی معاملہ عملی طور پر جمود کا شکار ہے۔ یہ صورتحال میرے حقوق پامال کرنے اور میرے معاشی قتل کے مترادف ہے۔ اس سے پیشتر
جلد سماعت کی متعدد درخواستیں اور چند خطوط بھی ارسال کیے۔ مقدمے کی آخری سماعت 11/6/2021 کو ہوئی، جس کے مکمل ہونے پر فاضل بینچ نے اندیا دیا تھا کہ کوشش کی جائے گی کہ 30 جون سے پہلے مقدمے کا فیصلہ ہو جائے، مگر جولائی کا پورا مہینہ گزر گیا، اب اگست کا بھی پہلا ہفتہ مکمل ہونے کو ہے، لیکن مقدمے کے حوالے سے مکمل خاموشی ہے۔ مجھے احساس ہے عدالت عظمیٰ میں تعطیلات چل رہی ہیں، لیکن اہم مقدمات کی سماعت جاری ہے۔ میری آئینی درخواست میں اٹھائے گئے آئینی سوالات انتہائی اہم نوعیت کے ہیں جو فوری سماعت کے متقاضی ہیں۔ عمومی مشق سے ہٹ کر یہ عریضہ ایک ماتوب اور ایک دردمند شہری کی حیثیت سے آپ کی خدمت اقدس میں ارسال کر رہا ہوں۔ مجھے توقع ہے کہ عدل و انصاف کی سب سے بڑی مسند پر فائز ہوتے ہوئے آپ میری عرضداشت پر ہمدردانہ غور فرماتے ہوئے میری آئینی درخواست کو فوری سماعت کے احکامات جاری کریں گے تاکہ میں اس ذہنی، قلبی اور جذباتی اذیت سے نجات حاصل کر سکوں۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا۔ ایک تاریخی حقیقت اپنے بزرگ نعیم صدیقی کے اشعار میں: ہماری ہستی ہی کیا ہے آخر، ہماری ہستی ہی کیا ہے آخر، بس ایک آوازہ صداقت، بس ایک شمع فضائے ہستی، دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو، صدا دے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو صبح ہوگی۔ یہ تجربہ جس نے بھی کیا ہے، کہو اسے کیا ملا ہے آخر، ہماری ہستی ہی کیا ہے آخر۔ یہ تھی وہ درخواست جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام لکھی۔ شوکت عزیز صدیقی کو ایک زمانے میں ہر طرح کی پیشکش کی گئی، چیف جسٹس بنانے کا وعدہ بھی کیا گیا، یقیناً بہت سی مالی مراعات کا وعدہ بھی کیا گیا۔ انہوں نے وہ قبول نہیں کی، اس لیے کہ وہ سچ بولنا چاہتے تھے، حق پر قائم رہنا چاہتے تھے، اور اس کی سزا ان کو یہ دی گئی کہ اب ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے اور ان کو سماجی طور پر اور اخلاقی طور پر بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو لوگ آج کل مسند اقتدار پر ہیں اور ان کے پاس بہت طاقت ہے، یہ بڑے وقتی اور عارضی لوگ ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا نام تاریخ پاکستان میں کہیں نہیں ہوگا۔ تاریخ پاکستان میں اگر کسی کا نام جگمگاتا ہوا ہوگا تو وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا نام ہوگا۔